السلام علیکم ویورز، میں ہوں مسعود خیال اور آپ دیکھ رہے ہیں خیال تھنکنگ ویورز۔ جب انسان اپنی تعلیم اور تربیت کے مراحل سے آگے نکلتا ہے تو وہ اس کی توجہ جو ہے وہ ساری کی ساری اپنے اس کے رزق کے حصول کی تلاش میں جو ہے نا وہ گزر جاتی ہے، اور کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ زندگی میں سروائیول کے لیے یا اس دنیا میں سروائیول کے لیے اس کو رزق جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے اس کے لیے۔ تو لیکن کیا آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ اصل میں رزق ہے کیا؟ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگ رزق کی پراپر ڈیفینیشن بھی نہیں جانتے۔ وہ آپ میں سے بہت سے لوگ، بلکہ میں بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہی سمجھتا تھا کہ جو جیب کا مال ہوتا ہے اس کو ہم رزق کہتے ہیں، لیکن رزق صرف جیب کا مال نہیں ہوتا۔ آج کی اس ولاگ میں آپ کے ساتھ بہت سی ایسی چیزیں، ایسی باتیں شیئر کروں گا جس سے آپ کو صحیح طور پہ رزق کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اور نہ صرف اس رزق کو پراپر سمجھنے کے بعد آپ اپنی زندگی میں خیر لا سکتے ہیں، بلکہ آپ اپنی اس سوسائٹی، اس معاشرے میں بھی خیر لا سکتے ہیں۔ ویورز، استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو آپ کی زندگی میں خیر لے کے آئے یا بہتری لے کے آئے وہ رزق ہوتی ہے۔ تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہمارے جو سب سے پہلی چیز ذہن میں آتی ہے، جو ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے پیرنٹس ہیں، ہماری اولاد ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتی ہے۔ تو ہمیں اپنے رزق کی تلاش میں اتنی آگے نہیں نکلنا چاہیے، رزق کی تلاش کی دوڑ میں اتنا تیز نہیں بھاگنا چاہیے کہ جب ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ہم نے اپنے رشتہ داروں کو کھو دیا ہو۔ ایون کہ بعض اوقات میں نے دیکھا ہے کہ انسان اپنے قریبی سے قریب ترین جو رشتے ہیں نا، جیسے کہ ماں باپ اور اولاد، ان کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہوتا ہے، صرف کس چیز میں؟ رزق کی تلاش میں۔ اسی طرح ایمان کا ہونا بھی رزق ہے۔ بہت سے اللہ پہ جو ایمان ہوتا ہے نا وہ بہت بڑا رزق ہے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے کہ بہت سے لوگ دنیا میں جو اللہ کے نیک لوگ ہیں، جن کا آج بھی نام دنیا میں یاد رکھا جاتا ہے، لیا جاتا ہے، وہ کبھی بھی رزق کے پیچھے، جو جیب کا مال ہے اس کے پیچھے نہیں بھاگے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اصل رزق، اصل دولت وہ ہے جو ان کا اللہ کے ذات پہ ایمان ہے۔ اسی طرح ویورز، اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ زندگی میں پیسے کی یا ظاہری نمود و نمائش کی اس میں کیا کہتے ہیں چاہ میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کو بھی سیکریفائز کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، صحت بھی بہت بڑا رزق ہے جی، یہ اللہ کی بہت بڑی خیر ہے، ہمارے پاس بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس کو، جو ظاہری رزق ہے، جو ظاہری پیسہ دولت ہے، اس کے لیے ضائع مت کریں، اس کی بھی قدر کریں۔ اسی طرح علم کا ہونا بھی بہت بڑی خیر ہے انسان کے لیے، تو علم بھی انسان کے لیے رزق ہے۔ تو آپ کے پاس اگر پیسہ نہیں ہے لیکن آپ کے پاس علم ہے، آپ کے پاس شعور ہے، آپ کے پاس اس معاشرے کو دینے کے لیے بہت سے فلاحی کام ہیں، بہت سی فلاحی چیزیں ہیں، تو یقین جانیں آپ بہت مالدار ہیں، آپ کے پاس رزق کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اس لیے علم کا ہونا بھی آپ اس چیز کی دلیل ہے کہ آپ صاحب رزق ہیں۔ اسی طرح دوستو، ہم اکثر اپنے بڑوں کو یہ بات کرتے سنتے ہیں بچپن میں، بلکہ جب سنتے تھے تو سمجھ نہیں آتی تھی، ہم کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیا بڑے بات کرتے ہیں۔ ہم بلکہ ان کو بعض کہتے بھی تھے کہ پیسہ بہت ضروری ہے، لیکن وہ کہتے تھے بچوں، ہم نے زندگی میں عزت ہی کمائی ہے، ہم نے پیسہ نہیں کمایا۔ یہ بات اب سمجھ نہیں آتی تھی لیکن اب سمجھ آتی ہے۔ ویورز، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عزت انسان تب کماتا ہے جب وہ اس معاشرے کے فلاح کے لیے کچھ کرتا ہے۔ جب بھی آپ معاشرے کے فلاح کے لیے کچھ کریں گے، نیک نیتی سے کریں گے، تو بدلے میں اللہ آپ کی عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ تو عزت بھی آپ کا رزق ہے، اس لیے اس کو بھی آپ اللہ کی بہت بڑی نعمت تصور کریں۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، انسان کے پاس اچھے دوستوں کا ہونا بہت بڑا اس کا رزق ہے۔ یہ اچھے دوست، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی، بہت بڑی خیر ہے اللہ کی آپ کے اوپر کہ آپ کے پاس اچھے دوست ہیں۔ ویورز، میں نے پہلے رشتہ داروں کی، پیرنٹس کی اور اولاد کی بات کی، تو
ابھی میں جس طرح دوستوں کی بات کر رہا ہوں، تو میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا جاؤں کہ میرے ایک بہت ہی قریبی، میری والدہ کی طرف سے بہت ہی قریبی رشتہ دار، تو ان کے بھائی اور بھابھی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو امی کو جب پتہ چلا تو امی نے کہا کہ بیٹا ٹھیک ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں بھی اتنا ملتے یا ہمارے ساتھ تعلق اتنا نہیں رکھتے، لیکن چونکہ وہ ابھی مشکل میں ہیں تو ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ یقین جانے جب ہم ان کے پاس گئے تو مجھے حیرانگی ہوئی کہ اس سانے کے، اس فوتگی کے، ڈیتھ کے 12 گھنٹے بعد یا 14 گھنٹے بعد جب ہم گئے تو ہم پہلے بندے تھے جو ان کے پاس گئے۔ ہو سکتا ہے کسی کا فون آیا ہو، لیکن فزیکلی ہم پہلے بندے تھے جو ان کے پاس گئے اور ان کو پرسہ دیا، ان کو دلاسا دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ انسان، چونکہ ان کی شادی میں بھی مسائل تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا پاس، اور کوئی نہ پیرنٹس تھے، تو دیکھیں رشتے کتنی زیادہ خیر ہوتے ہیں کہ وہ انسان اتنے زیادہ دکھ میں اکیلا اکیلا ایک بہت بڑے گھر میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ تو رزق صرف مال نہیں ہوتا، رزق میں جب میں نے بتایا کہ رشتے، تو آپ کو میں نے اگزامپل سے بتا دی کہ کتنی اہمیت ہے رشتوں کی۔ اسی طرح کچھ دن بعد جب پھر ہم نے جانا چاہا کہ یار ایک دفعہ پھر ان کے ساتھ دوبارہ ان کے پاس جائیں اور ان کو تھوڑا راحت سکون ہو کہ جی میرا بھی کوئی ملنے آیا ہے مجھ سے، تو جب ہم نے کال کی تو پتہ چلا کہ وہ ذہنی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب تھے، تو ان کا کوئی دوست ان کو ان کے ساتھ لے گیا۔ اور اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ دوست بھی انہوں نے زندگی میں کوئی اچھا دوست بھی نہ بنایا ہوتا تو پھر وہ اپنی زندگی میں کس طرح سروائیو کرتے؟ میرے خیال سے وہ کبھی بھی اپنی زندگی میں نارمل نہ ہو پاتے۔ تو دوستو یہ کچھ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ یار رزق صرف ظاہری، ہم بیسیکلی نا ایک ظاہری ڈیفینیشن پہ بس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح میں نے اخلاق پہ بھی جب آپ سے بات کی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ اخلاق صرف شیریں زبانی ہے، بس کسی کے ساتھ میٹھا بول دو یہ اخلاق ہے، حالانکہ اخلاق نہیں ہے، اخلاق میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ اسی طرح رزق بھی جو ہے وہ صرف جیب کا مال نہیں ہوتا، اس میں اور بھی بڑی چیزیں ہیں جن کو اکثر ہم جیب کے مال کی خاطر ان ساری چیزوں کو جو کہ رزق کے اندر آتی ہیں ان کو ہم کہیں پیچھے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو، میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی بہت رہنمائی ملی ہوگی۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میں اسی طرح اچھی اچھی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں اور اپنی اور آپ کی رہنمائی کا باعث بنوں۔ جزاک اللہ۔